السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے آسیب۔ ماورا بہت ہی خوبصورت بچی تھی۔ وہ شروع ہی سے حساس تھی، بہت جلدی کسی کی بات کا اثر لے لیتی۔ مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی، پھر پڑھائی چھوڑ دی کیونکہ ان کے گھر کے حالات صحیح نہیں تھے اور اس کے والدین آپس میں جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کی لڑائی کی وجہ سے ماورا پڑھ نہیں پائی تھی۔ ماورا ملنسار بھی بہت تھی، ہر کسی سے پیار کرتی، جلد ہی دل میں جگہ بنا لیتی، سب سے بہت پیار کرتی تھی۔ پھر وہ سلائی اسکول جانے لگی۔ اس کی امی نے اسے سلائی سینٹر میں سلائی سیکھنے کے لیے ایڈمیشن لے دیا تھا۔ پھر وہ 3 سال جاتی رہی۔ اب وہ ہر طرح کے کپڑے سینے لگی تھی، اب وہ پیسے بھی کمانے لگی تھی۔ ماورا اپنی امی سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے وہ ساری سلائی اپنی امی کو دیتی۔ پھر سلائی کا کام گھر پہ زیادہ آنے لگا تو ماورا نے اسکول جانا چھوڑ دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، ڈپلومہ مل گیا ہے، اب وہ گھر میں ہی کام کرے گی۔ لیکن وہ بیمار ہو گئی، بہت زیادہ بیمار ہونے سے سب پریشان تھے۔ پھر ڈاکٹروں کو اس کی بیماری کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ صحیح ہوتی گئی۔ بہت زیادہ بیمار رہنے کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو گئی تھی، بات بے بات لڑ پڑتی۔ اسے لگتا کوئی اسے پیار نہیں کرتا، کوئی مذاق بھی کرتا تو اسے برا لگتا۔ پھر ایک دن وہ چکن کی دکان پر گئی، وہاں اسے ایک بچی نظر آئی۔ وہ گھر آ گئی، پھر خواب میں اکثر وہ بچی اسے نظر آنے لگی۔ وہ اپنی امی کو اور گھر والوں کو بار بار بتاتی، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اکثر اسے خواب میں ملتی۔ ماورا بہت زیادہ پریشان تھی، اسے لگتا کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ بیمار تھی، اس کے بہن بھائی بھی بیمار رہنے لگے۔ پھر ایک دن ماورا کے گھر ایک انکل آئے جو کہ اس کے محلے میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتایا کہ اس کو اثر وثر لگ رہا ہے۔ ماورا کو انہوں نے دم کیا تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے بتایا ماورا کو آسیب ہے۔ اب سب پریشان ہو گئے۔ خیر انہوں نے دم کیا اور روز آنے کا بولا۔ پھر کافی عرصے تک دم کرتے رہے، پھر وہ مکمل ٹھیک ہو گئی۔ پھر انہوں نے کافی دیر تک ماورا کو منع کیا کہ اکیلے کہیں نہیں جانا۔ پھر وہ اکیلی بھی نہیں رہتی تھی۔ ماورا ٹھیک ہو گئی، سال گزر گیا، ماورا کا رشتہ طے ہو گیا۔ وہ 6 ماہ کے بعد ہی وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا۔ پھر ماورا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وہی انکل آئے، انہوں نے بتایا کہ وہی چیز ہے۔ ماورا گھر میں بتاتی تھی کہ اسے بچی نظر آتی ہے، لیکن اس نے اس انکل کو نہیں بتایا تھا۔ اس طرح ماورا کو یہ نظر آتا ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، ماورا کے باقی بہن بھائی بھی بیمار رہنے لگے تو ماورا بھی بہت ضد کرنے لگی۔ ہر کسی کے سامنے ماں کو بولتی، آپ مجھ پہ توجہ نہیں دیتی۔ ماں اس کے رویے سے پریشان ہو جاتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر ماں کو لگتا ہے اس کے ذہن میں یہ اثر ہے۔ پھر ایک دن اس نے خود ماں کو بتایا کہ مجھے سب اس طرح نظر آتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں۔ ماں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اس نے سوچا تو سمجھ میں آیا کہ ماورا ضرور آسیب کی وجہ سے یہ ایسا کر رہی ہے۔ ماورا کی امی نے سب بچوں کو سمجھایا اور منع کیا کہ اکیلے نہیں رہنا اور نہ ہی کہیں جانا ہے۔ خود نمازی تھی اور بچوں کو بھی بولتی نماز پڑھ لو۔ سب نماز پڑھنے لگے، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ حالات صحیح ہونے لگے، گھر میں سکون ہو گیا اور سب کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ اصل میں ماورا سلائی سینٹر جاتی تھی، وہاں سے اس کو اثر ہوا تھا اور بہت دیر بعد پتہ چلا۔ اب سب ٹھیک ہے، ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ ماورا اب ٹھیک ہے، اب وہ پہلے کی طرح خوش رہتی ہے۔ بے شک اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے اور ہر چیز زمین و آسمان میں اس کے تابع ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ سپر پاور تو اللہ ہے اور ہم سب کو اسی کے قبضے میں ہیں۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔